کبھی سوچا ہے کہ علم کی لگن اور پیاس کیسی ہو سکتی ہے؟ اتنی شدید کہ انسان کو نہ وقت کا ہوش رہے نہ تھکن کا احساس۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیران کن سچی کہانی سنیں گے جو گزری تو صرف ایک رات میں، لیکن اس کا سبق صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ داستان ہے دو بہت بڑے عالموں کی، جن کی علمی بحث نے پوری رات کو دن میں بدل دیا۔ تو آئیے اس ناقابل یقین واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس کہانی کی سب سے زبردست بات کیا ہے؟ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کی زبانی ہے جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی ہاں، مرحوم حاجی کریم فراش، جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کے خادم تھے، وہ اس پورے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ ان کی گواہی ہی اس داستان کو تاریخ کا ایک سچا اور انمول حصہ بناتی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے امام حسین کے حرم سے۔ رات کا وقت تھا، زائرین جا چکے تھے اور ہر طرف ایک پرسکون خاموشی چھا رہی تھی۔ حاجی کریم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، لیکن کسے پتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے علم کا ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کو حیران کر دے گا۔ اچھا، تو اس علمی میدان کے شاہ سوار کون تھے؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے دو بہت بڑے، جی ہاں بہت بڑے عالم تھے۔ ایک طرف تھے وحید بہبانی اور دوسری طرف شیخ یوسف بہرانی۔ دونوں ہی علم کے پہاڑ تھے، لیکن کچھ علمی مسئلوں پر ان کی رائے الگ الگ تھی، اور بس یہی اختلاف ایک تاریخی بحث کی وجہ بن گیا۔ اور پھر جیسے ہی حرم کے دروازے بند ہونے کا وقت آیا نا، بس وہیں سے بات شروع ہو گئی۔ ان دو عظیم ہستیوں کے بیچ ایک ایسی علمی گفتگو چھڑی کہ جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ یہ کوئی عام بحث نہیں تھی بھائی، یہ تو علم کا ایک ایسا گہرا سمندر تھا جس میں یہ دونوں غوطے لگا رہے تھے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ اور حیران کن حصہ۔ سوچیں ذرا، حرم کے خادم ایک ایک کر کے دروازے بند کر رہے ہیں، اور یہ دونوں عالم کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنی جگہ بدل رہے ہیں۔ لیکن ان کی بحث کا سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ حرم کے اندر سے باہر برآمدے میں آئے، بحث جاری، برآمدے سے صحن میں آئے، بحث جاری، یہاں تک کہ حرم کے مین گیٹ سے بھی باہر آ گئے۔ لیکن گفتگو کا وہ دریا تھا کہ بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تو یوں ہی شام رات میں بدل گئی اور پھر رات گہری ہوتی چلی گئی۔ حرم کے دروازے تو کب کے بند ہو چکے تھے، لیکن ان کے ذہنوں کے دروازے تو علم کی نئی روشنیوں کے لیے پوری طرح کھلے تھے۔ وہ اپنی بحث میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آدھی رات گزر گئی۔ وقت جیسے ان کے لیے رک سا گیا تھا۔ اچھا، تو جو خادم تھے حاجی کریم، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے گھر چلے گئے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی اب تک تو بات ختم ہو گئی ہوگی، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ جب وہ صبح سویرے فجر سے کچھ دیر پہلے دروازے کھولنے واپس آئے نا، تو انہوں نے جو دیکھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو کیا لگتا ہے کیا دیکھا ہوگا انہوں نے؟ جب صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ انہوں نے حرم کا دروازہ کھولا تو سامنے کیا منظر تھا، ایک ایسا منظر جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بننے والا تھا۔ حاجی کریم خود بتاتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں تو دنگ رہ گیا۔ وہ دونوں بزرگ وہ وہیں کھڑے تھے، بالکل اسی طرح، اور ان کی بحث ابھی تک جاری تھی۔ پوری ایک رات گزر گئی تھی، نہ تھکن کا احساس، نہ سردی کی پرواہ، بس علم کی ایک ایسی پیاس تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب حاجی کریم بھی حیران پریشان چپکے سے ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے کہ سنیں تو صحیح، آخر ایسی کیا بات ہو رہی ہے؟ لیکن مجال ہے جو ان دونوں کو احساس بھی ہوا ہو کہ کوئی پاس کھڑا ہے۔ وہ تو بس اپنی ہی علمی دنیا میں ایسے گم تھے کہ انہیں ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ علم کا یہ سلسلہ جو پوری رات چلتا رہا، یہ آخر رکا کیسے؟ اور اس کا جواب بھی اتنا ہی زبردست اور سبق آموز ہے جتنا کہ یہ پورا واقعہ جو ہمیں علم اور عمل کے رشتے کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ دیکھیں، ان کی بحث کو کسی اور عالم کی دلیل نے نہیں روکا، بلکہ اسے روکا اللہ کی پکار نے۔ جیسے ہی فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی، بس بحث وہیں ختم ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے علم حاصل کرنا بھی ایک عبادت تھا، اور جب اصل عبادت کا وقت آیا تو پھر سب کچھ ایک طرف رہ گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی آگے کی بات سنیں۔ شیخ یوسف بہرانی، جنہوں نے پوری رات کھڑے ہو کر بحث کی تھی، وہ اذان سنتے ہی سیدھا حرم کے اندر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فجر کی نماز پڑھانی تھی۔ وہ امام جماعت تھے۔ سبحان اللہ! یہ ہے علم اور عمل کا وہ سنگم جو سکھاتا ہے کہ سچا علم انسان کو ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں، بلکہ انہیں اور بہتر طریقے سے نبھانا سکھاتا ہے۔ تو یہ واقعہ یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ علم کے لیے ایسی لگن، ایسا جنون، ایسی پیاس آج کہاں ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے، ایک مشعل راہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو علم کے سفر پر ہے۔
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو اور لگن پکی ہو تو ایک رات کی محنت بھی صدیوں تک روشنی پھیلا سکتی ہے۔